اب اس سورہ کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ۔ اب یہاں دو باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو پوری آیات ہے یہ پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اصل میں اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے۔ جس لمحے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے، یہ کام 100% ہو چکا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ لیکن ابو لہب اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہیں آیا۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ، صحیح سلامت تو ہیں۔ ہم جنگ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنی بری طرح سے مرا اور کس طرح یہ آیت سچی ثابت ہو گئی۔ جب ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشن، اس کے رشتہ دار سب کچھ ختم ہو گئے، اس کے کام نہ آئے۔ ہم جب آگے جا کر دیکھیں گے کہ جب وہ مرا اتنی بری موت مرا، اس کی لاش کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں تھا، کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پہ سڑتی رہی، اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے اسے چھونے سے انکار کر دیا، اپنے گھر میں لانے سے انکار کر دیا۔ ارے ابو لہب کے بیٹو، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اپنی زندگی میں لوگوں سے کہا کرتا تھا، نہ کوئی اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے۔ اور یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے، ارننگ کے۔ کبھی کبھی ان لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے جو ان کے باپ دادا نے کما کے ان کے لیے چھوڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر کسب کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے اپنی کمائی کے، جو آپ نے خود کما کر چھوڑی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی کمائی اس کی اپنی اولاد ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کی زندگی میں اس کی اولاد کام نہ آئی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 3۔ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، بھڑک رہی ہوگی شعلے والی آگ۔ اس آیت کا مطلب ہے اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائے گی۔ ایندھن مطلب وہ جہنم کے اندر لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی۔ اس کا کام یہ ہوگا، اس نے جلنا تو ہوگا لیکن وہ اپنے ساتھ جہنم میں لکڑیاں لے کر آئے گی۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی، ساری زندگی جہنم کا عذاب جھیلے گی، لیکن اللہ پاک نے ایسا ہی کیوں کہا کہ وہ اپنے ساتھ لکڑیاں لے کر ہی آئے گی؟ دیکھیں یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس۔ وہ اس دنیا میں اپنے شوہر کی نفرت بڑھانے کے لیے اس کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں عذاب یہ رکھا ہے کہ یہ اپنی لکڑیاں خود لے کر آئے گی اور جلے گی، اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی ناریل کی چھال والی رسی ہوگی۔ کمال کی بات تو یہ ہے یہاں پر رسی کا ذکر کیوں ہے اور گردن کا ذکر کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کی بات یہ ہے، جب ام جمیل اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی تو وہ مکہ کے لوگوں سے کہتی، میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا۔ اسی لیے یہاں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی بل والی رسی، تکلیف دینے والی رسی۔ یہ تھی سورۃ لہب کی کہانی۔ یہاں ضروری بات سمجھنا یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس حساب سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ سورت اس لیے نازل کی گئی، جو اللہ کے نبی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے،